ان کا ہادی بھی علم یافتہ ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک قوم کے لیے ہادی تو ضرور ہے، لیکن بیچ میں زبان کی آڑ آ جاتی ہے، ہر قوم میں علیحدہ علیحدہ ہادی ہے۔ قرآن پاک ایک ہے لیکن قوم میں بہت زیادہ ہیں، ہر ایک قوم میں الگ الگ ہادی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہادی برحق ہے۔ سورۃ ابراہیم کی 4 نمبر آیات، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی پیغمبر علیہ السلام مگر سات زبان قوم اس کی کے کیونکہ بیان کرے واسطے ان کے تشریح۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا پیغمبر علیہ السلام نہیں بھیجا جس کی زبان اور قوم کی زبان ایک نہ ہو، تا ایسا نہ ہو کہ وہ قوم اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سمجھ نہ سکے۔ یہاں تک یہ ثابت ہو گیا کہ قوم اور امت ایک ہی ہوتی ہے اور لفظ دو ہے لیکن مطلب ایک ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا پیغمبر علیہ السلام اس قوم کی زبان میں بھیجتا ہے جس قوم کی زبان اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ایک ہو، تاکہ اس کلام کے معرف سمجھائے اور ساری قوم اس کی زبان سمجھ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا پیغمبر علیہ السلام کسی قوم میں کبھی نہیں بھیجا جس کی زبان اور ہو اور قوم کی زبان اور ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اور کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم کی دوسری زبان میں بھیجا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا رسول اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کی دوسری زبان میں بھیجا ہو۔ سورۃ رعد 43 نمبر آیات، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اور کہا ان لوگوں نے جو کافر ہوئے تھے، لستا مرسل، تو مرسل نہیں ہے، تو پیغمبر نہیں ہے۔ انہوں نے کہہ دے قل کفیٰ باللہ، کہ کافی ہے اللہ تعالیٰ، شہیداً گواہی دینے والا، بینی و بینکم، اور درمیان میرے اور درمیان تمہارے، وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور جس کے پاس علم کتاب کا ہے۔ ترجمہ ہے کہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہوئے کہ تو نہیں بھیجا ہوا، کہ کفایت ہے اللہ تعالیٰ گواہی دینے والا درمیان میرے اور درمیان تمہارے اور جس کے پاس علم کتاب کا ہے، اور جس کے پاس علم کتاب کا ہے۔ تشریح ہر ایک صرف اللہ تعالیٰ ہی میری گواہی دینے کے لیے کافی ہے، کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی میری گواہی دینے کے لیے کافی ہے درمیان میرے اور درمیان تمہارے اور جس کے پاس علم کتاب کا ہے، اور جس کے پاس علم کتاب کا ہے، میرے اور تمہارے درمیان گواہی ہی دینے کے لیے صرف اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے جس کے پاس علم کتاب کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس علم کتاب کا ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے پاس علم کتاب کا ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے پاس کتاب کا علم ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے پاس علم غائب کا ہے جو ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے، ہر ایک چیز کا علم جاننے والا ہے، کیونکہ ہر ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے کتاب مبین میں شمار کر دیا ہے، کتاب میں قیامت تک علم کتاب میں لکھ دیا ہے۔ اس علم کو صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوائے کتاب کا علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوائے کتاب کا علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے غیب کا علم کسی کو نہیں دیتا سوائے اس کے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں صلی اللہ علیہ وسلم میں سے چن لے۔ بس اللہ تعالیٰ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد پہرے بٹھا دیتا ہے اور نگہبان مقرر کر دیتا ہے، اس کے ارد گرد اللہ تعالیٰ کا فرشتہ ہوتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کے سوائے کتاب کا علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ سورۃ نار 32 سورۃ کہف 55 نمبر آیا، وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسِلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ۔ ترجمہ ہے نہ منع کیا لوگوں کو اس سے کہ نہ ایمان لاویں جب آئے ان کے پاس ہدایت اور بخشش مانگے پروردگار اپنے سے۔ بخشش بھی مانگتے رہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کبھی نہیں روکا نہیں بھی تم بخشش نہ مانگو اور نہ ایمان لاؤ، کبھی اللہ تعالیٰ نے روکا ہی نہیں، کبھی نہیں روکا اور نہ روکے گا قیامت تک جب کہ ان کے پاس ہدایت آئے۔ اس سے بھی کبھی منع نہیں کیا، مگر یہ کہ آوے ان کے پاس عادت پہلوں کی یا آوے ان کے پاس عذاب سامنے، اور نہیں بھیجتے ہم پیغمبروں علیہ السلام کو مگر خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے۔ جھگڑا کرتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہوئے ساتھ باطل کے کیونکہ بچلا دے میں ساتھ اس کے حق کو، اور پکڑا انہوں نے نشانیوں میری کو اور اس چیز کو کہ ڈرائے گئے تھے ساتھ اس کے ٹھٹا پکڑے۔ تشریح دیا ہدایت اللہ تعالیٰ کا پیغمبر علیہ السلام ہے
اللہ تعالیٰ کی ہدایت پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے ہی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی لوگوں کو منع نہیں کیا کہ نہ کبھی منع کرے گا قیامت تک کہ نہ ایمان لائیں اور نہ استغفار کریں، اس سے بھی منع نہیں کیا، نہ قیامت تک منع کرے گا۔ جب کبھی بھی ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آئے یعنی پیغمبر علیہ السلام آئے، مگر اس وقت منع کیا ہے لوگوں کو جب ان کے پاس عادت پہلو کی آ جائے یا سامنے عذاب آ جائے، اس وقت ان کی توبہ قبول نہ ہوئی اور نہ ایمان لانا قبول ہوگا، نہ فائدہ دے گا۔ ہم پیغمبر علیہ السلام کو بھیجنے والے ہیں، لیکن کافر ماننے والے، کافر نہ ماننے والا ہے۔ لوگ جھوٹ کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں، لوگ جھوٹ کے ساتھ جھگڑتے ہیں۔ نہیں بھیجتے ہم پیغمبر علیہ السلام کو مگر خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، لیکن وہ لوگ جھگڑتے ہیں ساتھ باطل کے اور ٹھٹھا کرتے ہیں ساتھ نشانیوں میری کے اور اس چیز کے کہ ڈرائے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی لوگوں کو منع نہیں کیا یہ کہ ایمان نہ لاویں، جب بھی ان کے پاس کوئی ہدایت آئے، یہ ہدایت ہی تو اللہ تعالیٰ کا رسول اللہ ہے، اصلی ہدایت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، اس کے سوائے کوئی سب فراڈ ہے۔ جب تم گناہ گاری میں پھنسے ہوئے ہوتے ہو استغفار کرو، اس کا مطلب ہی یہ ہے تم اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، پھر تمہاری بخشش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے استغفار کرے گا، پھر تمہارے ساتھ گناہ بخشے جائیں گے۔ اس سے معلوم ہوا قیامت تک دن تک اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے رہیں گے، کبھی موقوف نہ ہوں گے، تاکہ گناہ گار لوگ اللہ تعالیٰ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عاجزی سے آئیں اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگے، تاکہ بڑے بڑے گناہ گار لوگ بخشے جائیں۔ اگر یہ لوگ انبیاء علیہ السلام کے پاس عاجزی سے آئیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہ بخش دے گا۔ لیکن یہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹھٹھا کرتے ہیں، جب کبھی ان کے پاس آتا ہے اس سے جھگڑتے ہیں اور باطل کے ساتھ۔ جب اللہ تعالیٰ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کی نافرمانی کی وجہ سے آ جاتا ہے، پھر ان کی توبہ اور استغفار کچھ فائدہ نہ دے گی اور نہ ایمان لانا فائدہ دے گا، یہ ضرور عذاب دیے جائیں گے۔ سورۃ انبیاء 73 نمبر آیات وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ اللہم صلی اللہ علیہ محمد جمیع الانبیاء والمرسلین۔ اور کیا ہم نے ان کو پیشوا ہدایت، ترجمہ، اور کیا ہم نے ان کو پیشوا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ اور کیا ہم نے ان کو پیشوا ہدایت کرتے ہیں، ساتھ حکم ہمارے کے اور وہی ہماری کے، اور وہی کی ہم نے طرف ان کی کرنا بھلائیوں کا اور برپا رکھنا نماز کا اور دینا زکوٰۃ کا، یہ اور تھے وہ اس واسطے ہمارے عبادت کرنے والے۔ تشریح دیے حقیقی امام وہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ وہی بھیجے، وہ ہدایت کرے، ساتھ حکم اللہ تعالیٰ کے۔ ہم نے ان امام